الصلاة خير پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس دنیا میں انسان کے استعمال کے لیے بہت ساری چیزوں کو پیدا فرمایا۔ انسان خود کو بہت طاقتور سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی طاقتور ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ آپ نے دنیا میں ہونے والی بارشیں تو دیکھی ہوں گی، کہیں بارشوں کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں، بارش کی وجہ سے کئی علاقے زیر آب ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے قحط سالی، مکانوں کا گرنا، لوگوں کا بے گھر ہونا اور بہت سارے نقصانات بھی شامل ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عام بارش کی طرح بارش نہیں بلکہ کچھ ایسی ویڈیوز بھی دکھائیں گے جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بارش آسمان سے برستی ہوئی کسی ایک مخصوص علاقے کے نہیں بلکہ ایک مخصوص جگہ پر گر رہی ہوتی ہے۔ اس کی ویڈیوز آپ کو دکھائیں گے، اور اس کے علاوہ قدرت الہی کی عظیم نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی آسمان سے بارش کا نزول ہے، جو انسانوں کے علاوہ روح زمین پر بسنے والی دیگر مخلوقات کی زندگی اور بقا کا ایک اہم منظر ہے۔ تو یہ کس طرح سے ہے، آج کی اس ویڈیو میں اسی حوالے سے بات کریں گے۔ سو ہمارے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ پیارے دوستو، دلال توحید کے ضمن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں غور و فکر کے لیے 7 اہم امور کا تذکرہ ہے۔ توحید باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے یکجا ہونے اور اس کی عظیم قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں میں سے چوتھی نشانی جو اس آیت میں بیان ہوئی وہ آسمان سے بارش کا نزول، اور پھر اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کی زندگی اور اسے ہر طرح کی پودوں کی روح ادگی اور انواع و اقسام کے درختوں کی نشو نما ہے۔ کون نہیں جانتا کہ پانی صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اس قرۂ ارض پر بسنے والی ہر جاندار مخلوق کے لیے رب کریم کا عظیم انعام اور عطیہ ہے۔ پانی کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ مختصر وقت کے لیے بھی پانی نہ ملے تو انسان ہی نہیں، حیوانات بھی زندگی کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور نباتات سے ان کی رونق اور سرسبزیاں سادہ بھی چھڑ جاتی ہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کا بنایا کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یقیناً ہر چیز کے وجود ہونے میں اور اس کی مقام پانی کو بڑھا دخل ہے، اور پانی زندگی کا ایک اہم عنصر ہے۔ اب کوئی رب کریم کی اس عظیم نوازش اور رحمت پر غور کرے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے آب انسانی کا کتنا بہترین نظام جاری فرمایا ہے۔ سمندروں کی شکل میں پانی کا وافر ذرہ قرۂ ارض پر پھیلا دیا گیا، دریاؤں اور نہروں کی شکل میں خوشگوار اور میٹھا پانی جاری کر دیا، زمین کی تہ میں پانی کی بھاری مقدار رکھ دی جسے انسان معمولی محنتوں کی کوشش سے جانب کھود کر کنووں کی شکل میں حاصل کرتا ہے۔ اگر اللہ اس پانی کو اتنا نیچا کر دے کہ اس تک پہنچنا انسان کے بس میں نہ ہو، تو کیا کوئی معبود یا قدرت والا ایسا ہے جو انسان کو میٹھا پانی دے سکے؟ ایسا ہرگز نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہی ہے۔ پیارے دوستو، بارش کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو جہاں انسان خود کو بہت طاقتور سمجھتا ہے اور اپنی طاقت کے زور پر وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اسے اس دنیا میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا، اس دنیا کی بنانا والا کون ہے، یہ تک بھول جاتا ہے۔ معاشیوں کی زندگی ہم نے مختلف جگہ پر سیلاب آتے دیکھے ہوں گے، ان پر بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی بھی ہوتی دیکھی ہے۔ پیارے دوستو، ان ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آسمان سے برستا یہ پانی ہے تو بارش، لیکن یہ کم ہی جگہ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بارش صرف ایک ہی جگہ پر ایسی گرتی ہے جیسے کہ کسی نل کو کھول دیا گیا ہو۔ بے شک قدرت کا ایسا نظارہ دیکھ کر کوئی بھی عقل مند کہنے کے لیے بنا نہیں رہ سکتا، اور ایسی نظائیں اور ایسی بارشیں روز روز دیکھنے میں نہیں آتی ہیں۔ قدرت انسان کو یہ بار بار دکھاتی ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور طاقتور نہیں، اور جس طرح سے انسان قدرت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے یا قدرت کے نظام میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے یا اس میں خلل پیدا کر رہا ہے، وہ کھیل بند کیا جائے، کیونکہ قدرت اپنے نظام میں خلل کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتی ہے اور اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔
جب جب انسانوں نے قدرت کے کاموں میں دخل اندازی کی تب تب ہر ایک انسان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور جب انسان اللہ کے کاموں میں دخل دیے بنا نہیں رہتا تو پھر قدرت انسانوں سے انتقام لیتی ہے، اور پھر جو اس پوری قدرت کا اور اس پورے نظام کا اور اس کائنات کا مالک ہے وہ بھی انسانوں کے اعمال اور انسانوں کی کرتوتوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ زمین پر عذاب کا آنا بھی انہی اعمالوں کی وجہ سے ہے۔ زمین پر عذاب تبھی آتے ہیں جب زمین گناہوں سے بھر جاتی ہے، اور بے شک پیارے دوستو جب انسان اپنی راہوں سے بھٹکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انہی عذاب میں سے ایک عذاب پانی یا پھر بارش کا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بارش کی جب بھی دعا کریں تو رحمت کی بارش کی دعا کریں، اور قدرت کے کاموں میں خلل نہ ڈالیں، کہیں یہ بارش آپ کے لیے عذاب نہ بن جائے۔ وہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ کارساز اور قابل تعریف ہے۔ بارش کا پانی تالابوں اور کنووں کی شکل میں جمع ہو کر نہ صرف انسانوں کے لیے پینے کے کام آتا ہے بلکہ اس سے مردہ زمین میں زندگی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے ہی زمین میں انواع و اقسام کے درخت اور پودے ہوتے ہیں، غلہ اناج اور لذیذ نکلنے والے ہیں۔ اگر آسمان سے بارش کی نزول کا یہ بہترین نظام نہ ہو یا اللہ تعالیٰ بندوں کی نافرمانی اور گناہوں کے سبب بارش روک لے تو انسان کے بس میں ہے کہ وہ پانی جیسی زندگی کے لیے ضروری چیز کا ہی کہیں سے انتظام کر سکے۔ یا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات ایسا نہیں ہے جو انہیں یہ نعمت عطا کر سکے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاریاں نہیں کرتے۔ اسی طرح سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ورنہ بتاؤ تم آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس نے ہرے بھرے برونق باغات اگا دیے، ان باغوں کے درخت کو تم ہرگز نہیں اگا سکتے۔ یہ اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سیدھی راہوں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ کیا وہ جو مخلوق کی اول درجہ دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا اور تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ سو پیارے دوستو بے شک اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ کوئی غور و فکر کرے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اسے اس حقیقت کی گواہی دیتا نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک و شازی اور ہمسر نہیں ہے۔ وہ وسیع و عریض زمین جس کی پشت پر انسان چلتا ہے پھرتا ہے اور حیات مسرات کے لیے تمہات گزارتا ہے، سر پر بلند و بالا اور بغیر ستون کے آسمان کا وجود اور اس میں نمٹنے والے ستاروں کی رونق، رات و دن کی آمد و رفت، سورج کی روشنی یا حرارات اور چاند کی نورانیت، نز آسمان سے بارش کا نزول اور مردہ زمین میں حیانات و سرور۔ زمین ایک طرف کی اور پانی بھی ایک ہی ہے، لیکن اسے پانی کے ذریعے زمین کے سینے پر اموال و اقسام کے شر، سبز و ساداب، تحت و دال پودے، رنگ برنگے پھول، مختلف نوعیت کے اناج، طرح طرح کی لذت دینے والے پھل، ان سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ کیا یہ سب اس بات کی دلیل نہیں؟ اس کائنات میں ایک عظیم قدرت والی ہستی ایسی ہے جس نے ان سب کو انسان کے فائدے کے لیے ایک نظام میں باندھ دیا اور متعین کام پر لگا دیا۔ پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔